وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین، آج کی اس نشست کے اندر ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم مریض کے اوپر جب پڑھائی کرتے ہیں تو مریض کے اوپر ہم نے دم کس طرح کرنا ہے۔ جو مریض کے اوپر پڑھائی کی جاتی ہے اس کا دم کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ جس طرح کچھ پیشنٹ نے ہم سے پوچھا اور ہم نے ان کی رہنمائی کے لیے ایک ویڈیو بنائی کہ جب ہم پڑھائی کرتے ہیں اس میں اخلاص، فلق اور ناس کا سب سے ایفیکٹو طریقہ کیا ہے۔ جادو جن کے پیشنٹ کے لیے جب اس کو پڑھا جاتا ہے، نظر بد کے پیشنٹ کے لیے، اسیب کے پیشنٹ کے لیے یا جادو کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے جو اس کو پڑھا جاتا ہے اس کا بہترین طریقہ کیا ہے جس سے سب سے زیادہ یہ ایفیکٹ کرتی ہے۔ جب نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا تھا تو نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ صورتیں اتری اور اس کے گریں کھولیں، جو بال تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک کے ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو جادو کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 11 گریں لگی ہوئی تھی۔ ایک آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، پہلے سورہ فلق کی، پھر اسی طرح آیات پڑھی، پھر سورہ ناس کی آیات پڑھی۔ جیسے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیات پڑھتے گئے ترتیب کے ساتھ گریں کھلتی گئیں۔ اس کی 11 گریں لگی ہوئی تھی، 11 آیات تھیں، ان کو پڑھا تو ساری گرہیں کھل گئی اور جادو ختم ہو گیا اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے۔ تو یہاں سے پتہ یہ چلا کہ جب ہم جادو کے مریض کے اوپر پڑھائی کرتے ہیں تو ہم نے فلق اور ناس کو ترتیب سے ہی پڑھنا ہے۔ اب اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دم کیا ایک مریض، ایک یہودی سردار کے اوپر، تو انہوں نے دم کرنے کا ان کا طریقہ کیا تھا۔ اسی طرح حضرت خارجہ بن سلط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا تھے، انہوں نے اسلام قبول ہونے کے بعد ایک بندے کے اوپر جس کے اوپر اسیب تھا، جنات کا مسئلہ تھا، اس کے اوپر دم کیا تھا۔ تو وہ طریقہ کیا تھا میں دونوں گوش گزار کروں گا۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دم کرتے تھے تو کیا طریقہ ہوتا تھا۔ پیارے بہن بھائیوں، جب بھی پانی کو آپ نے دم کرنا ہے یا زیتون کے تیل کو دم کرنا ہے یا کسی بھی کھانے پینے والی چیز کو دم کرنا ہے تو اس کو طریقہ کیا ہونا چاہیے، آپ نے پھونک نہیں مارنی اس کے اوپر۔ صحابہ کیا کرتے تھے، جب بھی کسی مریض کے اوپر پڑھائی کرتے تھے تو وہ تھتکارتے تھے، پھونک نہیں مارتے تھے۔ پھونک جادوگر مارتے ہیں پیارے بھائیوں، گریں لگانے کے لیے جادوگر گریں لگاتا ہے، شیطانی عمل کرتا ہے، شیطانی پڑھائی کرتا ہے، گرہ لگاتا ہے، پھونک مارتا ہے۔ تو ثابت کیا ہوا کہ پھونک نہیں ہم نے مارنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں منع فرمایا کہ سانس نہیں لینا، کھانے والی چیز میں، کھانے والے برتن میں سانس نہیں لینا۔ یہاں پہ کیا کرنا ہے، ہم نے تھتکارنا ہے اس کے اوپر، یعنی کہ ہماری پڑھائی جو ہم کرتے ہیں اس کی تاثیر ہمارے تھوک کے اندر ہوتی ہے۔ جب وہ ہم تھتکارتے ہیں تو وہ تھوک جب انسان کے چہرے پہ پڑتا ہے یا کسی بھی پانی کے اوپر یا زیتون کے تیل کے اوپر، کھانے والی چیز کے اوپر اس کو ہم تھتکارا جاتا ہے تو اس کے اثرات پڑھائی کے اس کے اندر جاتے ہیں۔ تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے، جب مریض اس کو استعمال کرتا ہے، تیل کو اپنی باڈی پہ لگاتا ہے اور پانی کو پیتا ہے یا کھانے والی چیز کو کھاتا ہے، دم کی ہوئی چیز کو استعمال کرتا ہے، تو پھر اس سے اس کے جادو کے اثرات ختم ہوتے ہیں پیارے بھائیوں۔ تو اس کا طریقہ میرے بھائی سب یاد رکھیں کہ جب بھی آپ نے پڑھائی کرنی ہے اخلاص فلق ناس کی تو ترتیب سے کرنی ہے، اور جب دم کرنا ہے، دم کرنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ آپ نے یہ گلاس ہے، میں نے پڑھا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ میرے بہن بھائیو یہ طریقہ ہوگا، یعنی کہ آپ نے اخلاص فلق ناس کو پڑھ لیا منہ کے قریب کر کے، جو بھی پڑھائی کرنی ہے
پانی کو زیتون کے تیل کو اپنے قریب رکھیں اور قریب رکھ کے آپ نے اس کے اوپر پڑھنا ہے. جب قریب رکھ کے آپ اس کو پڑھیں گے اور پھر آپ نے تھتکارنا کس طرح ہے, یعنی کہ آپ کی زبان کے اندر سے کچھ چھینٹے جو ہیں تھتکار کے وہ پانی کے اندر جائیں. یہ میرے پیارے بھائیو طریقہ ہوگا. اس سے صحیح پانی کے اندر اس پڑھائی کی تاثیر جائے گی انشاءاللہ. جب آپ اس کو انشاءاللہ استعمال کریں گے تو پھر یہ آپ کے لیے زیادہ فروٹفل ہوگا, زیادہ مفید ہوگا. تو اسی طرح جب آپ نے ذکر و اذکار کرنے ہیں, نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سوتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہوتا تھا, اخلاص فلق ناس پڑھ کے اسی طرح تھتکارتے تھے, ہاتھوں پہ تھتکار کے پورے جسم پہ, منہ سے شروع کرتے تھے جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ہاتھ جاتا وہاں تک ہاتھ پھیرتے. یعنی کہ دم کرنے کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ تھتکارنے سے ہے میرے پیارے بہن بھائیوں. صحابہ نے بھی اسی طرح تھتکار کے ساتھ ہی اپنا علاج کیا. اور یہاں پہ ایک اور میں انفارمیشن کی بات آپ کے نالج میں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اضافہ ہوگا یہ بتاتا جاؤں کہ صبح و شام کے جو آپ اذکار کرتے ہیں ان کو آپ نے پیارے بہن بھائیوں ان اذکار کے بارے میں ثابت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھونک مار کے ان کو اپنے جسم پہ ہاتھ پھیرا ہو. جو رات کے اذکار ہیں وہ ثابت ہیں. وہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے اذکار کرتے تھے تھتکار کے پوری باڈی پہ پھیرتے تھے. صبح و شام کے اذکار کو آپ اسی طریقے سے ادا کریں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ اذکار کر لیں بس ٹھیک ہے, آپ کو وہ فائدہ دے گی انشاءاللہ. رات کے اذکار جب کریں تو ان کو آخری عمل جو ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اخلاص فلق ناس والا ہوتا تھا. یعنی کہ سورہ آیت الکرسی پڑھتے تھے, سورہ بقرہ کی آخری دو آیات پڑھتے تھے, اللہم بسمک اموت واحیا, اور بہت ساری دعائیں تھیں. اسی طرح 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ, 34 دفعہ اللہ اکبر کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. یہ کلمات پڑھتے تھے. یعنی کہ آپ یہ مکمل جو رات کے اذکار ہے یہ کر لیں. کرنے کے بعد اخلاص فلق ناس پڑھ کے 3 دفعہ, ایک دفعہ پڑھا ہاتھوں پہ تھتکار کے باڈی پہ مل لیں اس کو, پھر دوسری دفعہ پڑھیں پھر مل لیں, پھر تیسری دفعہ پڑھیں. یعنی کہ 3 دفعہ تھتکار کے آپ نے پوری باڈی کے اوپر اس کو ملنا ہے. یہ میرے پیارے بہن بھائیو یہ صحیح طریقہ ہے پانی کو دم کرنے کا بھی, اخلاص فلق ناس کو پڑھنے کا بھی, صبح و شام کے اذکار کو کیا کرنا ہے کس طریقے سے آپ نے ادا کرنا ہے اس کا بھی, اور رات کے اذکار کا دم کس طرح کرنا ہے وہ بھی. اب جو جادو زدہ پیشنٹ ہوگا وہ اسی طریقے سے یہ عمل جب کرے گا انشاءاللہ یہ پڑھائی اس کو فائدہ دے گی. اور بعض اوقات یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب ہم پانی کو دم کرتے ہیں یا زیتون کے تیل کو دم کرتے ہیں تو اس کو بھی تھتکار کے اپنے باڈی پہ زیتون کے تیل کا مساج آپ کر سکتے ہیں. جب اس کو کریں گے گھنٹہ 2 گھنٹے اس کو لگا رہنے دیں, اس کے بعد نہائیں گے. یہ بہت مؤثر عمل ہے, بہت ہی اس کے اندر تاثیر ہے اس عمل کے اندر. انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو ریلیف ملے گا اور آپ کے اثرات جسم سے ختم ہوں گے انشاءاللہ. پیارے بھائیو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو مزید لوگوں تک آگے شیئر کریں تاکہ حق بات سچ بات لوگوں تک پہنچے.